السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دو آیتوں میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالی ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکلے گا تو اللہ رب العالمین اسے وہ جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ محترم سامعین، ناظرین، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو سکیں۔ جہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا تعلق ہے تو اسے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی گمراہی سے محفوظ رہیں اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے بھی محفوظ رہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کچھ برے اثرات اور گناہوں اور برائیوں کے خطرناک نتائج کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ، جسے ہمارا مقصود یہ ہے کہ جب ہم ان خطرناک نتائج اور برے اثرات کا ہمیں آپ کو علم ہوگا تو ہم عصیان اور نافرمانی سے بچیں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے گا۔ عصیان اور نافرمانی دو گناہوں کے اثرات، یہ دو قسم کے گناہ ہیں۔ ایک تو وہ گناہ ہے جو انفرادی طور پر خود نافرمانی کرنے والے انسان پر ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے اثر کو مرتب کرتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو اجتماعی طور پر کسی قوم یا کسی ملک پر اللہ تبارک و تعالی اس کے نتائج کو مرتب کرتا ہے۔ تو آئیے ہم پہلے یہ جانتے ہیں کہ افراد کے گناہوں کا نتائج افراد کے اوپر، انسان کے اوپر کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک سیاہ دھبا بٹھا دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جامع ترمذی کے اندر، حسن صحیح حدیث ہے، کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، یعنی جب کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اس سیاہ دھبے کو، کالا دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ تو اور اسی طرح سے اگر کوئی گناہ پر گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے
اور گناہ پر گناہ کیے چلے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سیاہ دھبے کو بڑھاتا ہے اور اس کو چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہ دھبا بڑھتے بڑھتے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے اثرات کی وجہ سے، گناہوں کے نتائج کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر اس کے اتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر وہ گناہ چھا جاتے ہیں۔ اور یہی وہ رین ہے، زنگ ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو ہے تذکرہ فرمایا اور کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیری چھا جاتی ہے، اور جب کوئی شخص بکثرت گناہوں پر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے وہ معافی بھی نہیں مانگتا ہے تو اس کے دل پر چھائی ہوئی تاریکی اور سیاہی نہایت گہری ہو جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے اس کے چہرے پر بھی اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو فوراً اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے اثرات اس کے دل کے اوپر اس طرح مرتب کر دیتا ہے کہ اس کے دل کو پورا زنگ آلود کر دیتا ہے اور پھر اس کے دل کی سیاہی پھر اس کے چہرے کے اوپر نمایاں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نیکی کی وجہ سے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نیکی کی وجہ سے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے، رزق میں فراوانی مل جاتی ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور برائی کی وجہ سے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، کالا دھبا آ جاتا ہے، دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ شخص جو ہے لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، لہذا ضرورت ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ اگر جانے انجانے میں کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار پڑھیے، توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ہمیشہ ہم مومن بھائیوں کو، مومن بندوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کے علاوہ بھی جب کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی قدر گنوا بیٹھتا ہے، یعنی وہ بے عزت ہو جاتا ہے، ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ لہذا گناہ کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ وہ غیر معمولی سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے گناہ کرنے سے بچائے اور کثرت سے نیکیوں کے کرنے کی طرف اپنے دلوں کو مائل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میری باتیں آپ